ہارے کے پیچھے نہیں لگنا. اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ہم اس کی ڈسٹنکشن کر لیتے ہیں اور اس میں امتیاز کر لیتے ہیں اور ہم اقرار کر لیتے ہیں, اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں اور اپنے ذہن و ضمیر میں یہ وضاحت کر لیتے ہیں کہ ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, کہ یا اللہ ہمیں ان کی راہ چاہیے جن پر تو نے نام فرمایا. یہ ایک پرٹیکولر گروہ ہے, اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے کہ جن کے لیے اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے جی تو ہم قیام میں یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. امام پڑھ رہا ہو تو ہم پیچھے ہوتے ہیں اور اس کی بات وہ کرتا ہے, وہ ہماری نمائندگی کرتا ہے, ہم اس کے پیچھے آمین کہتے ہیں جی. تو وہ یہ اقرار ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بار بار, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کی راہ نہ چلانا ہے کہ جن پر تیرا غضب ہو, جو گمراہ ہے. تو یہ جو جماعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, جو اللہ کے لیے جھکی ہوئی جماعت ہے نا, اس کی تلاش کرنی چاہیے. اللہ پاک فرما رہا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رنگ و نسل کا, کوئی قوم قبیلے کا, کوئی میری غریبی کا ذکر نہیں کیا. اس میں مرکزی نقطہ ہے انابت, کہ جو جھکا ہوا ہے, رجوع لایا ہوا ہے. واتبع سبیل من اناب الیہ, جو اللہ تعالیٰ کے رجوع لایا ہوا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں جن کا اللہ کے رجوع ہوتا ہے, ان کی خوبیاں بھی جو ہے نا وہ بھی بڑی نمایاں ہوتی ہیں جی. حضرت غوث اعظم پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے جو جھکے ہوتے ہیں, جو اللہ کے قرب والے ہوتے ہیں, جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں, ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں, نمبر 1 وہ غیبت نہیں کرتے, نمبر 2 وہ لوگوں گناہ نشر نہیں کرتے, نمبر 3 مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں, نمبر 4 مخلوق کی مدد کرتے ہیں, نمبر 5 ہمیشہ سچ بولتے ہیں, نمبر 6 ہمیشہ سچ کی تصدیق کرتے ہیں, نمبر 7 اچھی بات کی تبلیغ کرتے ہیں, نمبر 8 بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں, نمبر 9 راتوں کو عبادت کرتے ہیں, نمبر 10 صبح سخاوت کرتے ہیں, نمبر 11 بڑے عالم ہوتے ہیں, اور نمبر 12 بہادر ہوتے ہیں. یہ وہ ہے جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے لوگ ہیں جی. سچ جو ہے سچ جو ہے ان کی روح کے اندر رچا بسا ہوتا ہے, جھوٹ نہیں بولتے. شیخ سعدی مولا حضرت لقمان ان کا واقعات ہے. سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر البیان میں یہ نقل فرمایا ہے. حضرت لقمان ایک وقت غلام تھے, بکریاں چراتے تھے, کالا سے ان کا رنگ تھا. اللہ پاک نے ان کو نواز دیا. تو ایک دن وہ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, واعظ کر رہے تھے, نصیحت کر رہے تھے, ان کو صراط مستقیم کی دعوت دے رہے تھے, اچھائی سچائی کی تعلیم تبلیغ فرما رہے تھے. تو وہ جس کی بکرے چراتے ہیں وہ سردار بنی اسرائیل کا آیا, کہنا ہے لقمان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آج تو دنیا تیری بڑی باتیں سننے کے لیے جمع ہے. اس بنی اسرائیل کے سردار نے کہا یہ تمہیں درجہ کیسے ملا ہے کہ آج دنیا اتنی تیرے گرد جمع ہے؟ تو کہا بات یہ ہے کہ بڑائی تو اپنی نہیں ہے, لیکن کچھ باتیں ہیں کہ جو اللہ کو پسند آئی ہیں, ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا. پوچھا وہ کون سی باتیں ہیں؟ کہا نمبر 1 میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. نمبر 2 دیانتداری سے کام لیتا ہوں, بددیانتی کسی سے نہیں کرتا, امانت میں خیانت نہیں کرتا. اور نمبر 3 جن باتوں کو کوئی فائدہ نہیں میں ان کو ترک کر دیا. میں جن باتوں کو کوئی فائدہ نہیں, ہم بے فائدہ باتیں بھی کرتے ہیں نا, اس لیے ہم کسی شمار میں نہیں ہیں. حضرت لقمان کہتے ہیں کہ میں بے فائدہ باتیں نہیں کرتا, سچ بولتا ہوں اور دیانتداری سے کام لیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اسی وجہ سے تجھے یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا.
اور اگر اور بھی لوگ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں ان کو بھی اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرمائے گا. آج ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جو ہمارا حال ہے، جو معاشرے کی صورت حال ہے، اس کے پیش نظر جب غور کریں گے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر طرف سے شیطان نے پکڑا ہوا ہے جی. ہر طرف سے گمراہی ہمیں لپیٹ رہی ہے، اور آج تو انتہائی ضرورت ہے. پہلے بھی ضرورت تھی، یہ ضرورت کسی دور میں ختم نہیں ہوئی، لیکن آج تو بہت ضرورت ہے نا کہ جب ہر طرف سے گمراہی نظر آ رہی ہے تو اس گمراہی کے دور میں ہمیں واتبع سبیل من اناب الیہ، ایسے شخص کے پیچھے چلنا ہے جو اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان نے جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین. جب شیطان کو یہ کہہ کر جنت سے نکال دیا گیا کہ تو ذلت والوں میں سے ہے، تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک جب دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس دن تک مہلت ملتی ہے جب قیامت آئے گی، الی یوم وقت المعلوم، اس وقت معلوم تک، قیامت کے دن تک تجھے مہلت ہے. خیر مہلت مل گئی اس کو. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مولا کریم بات یہ ہے، ربی بما غویتنی، اس نے یہ گستاخانہ کلام اللہ سے کیا کہ یا اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، کہتا تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ سے کہنے لگا، تو کہنے لگا کہ میں دنیا میں جاؤں گا اور دنیا کو مزین کروں گا، لأزینن لهم فی الارض، دنیا کے اندر زمین میں میں روشنی ایسی کروں گا، چمک ایسی پیدا کروں گا، اس کو لوگ گمراہ کرنے کے لیے مزین کر دوں گا میں. اور پھر کیا کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں. اب اس نے یہ چیلنج کیا ہوا ہے، اعلان کیا ہوا ہے ہمیں گمراہ کرنے کا. اور سورت الاعراف کی آیت نمبر 17 میں اس کا یہ دعویٰ ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا گمراہ کرنے کے لیے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آ کر گمراہ کروں گا، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے آ کر گمراہ کروں گا. اور ساتھ اس نے یہ بھی یعنی دعویٰ کیا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ الشَّاكِرِينَ، اور مولا تو ان میں سے اکثر کو نہ شکر ہی پائے گا، شکر گزار نہیں ہوں گے. تو جو اس نے شیطان نے کہا ہے بڑا اس کا علم ہے کہ اس نے اس دن کہہ دیا کہ یہ نہ شکرے ہوں گے، سب کچھ اللہ سے ملا ہوا ہے پھر نہ شکریہ ہم کر رہے ہیں. اور اس نے جو چیلنج کیا ہے، جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے دعویٰ کیا ہے، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کامیاب نظر آ رہا ہے. لیکن ایک بات ہے، اس نے یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا الا عبادک من المخلصین، یا اللہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں نا وہ میرے دعوے میں نہیں آئیں گے. یہ بھی اس نے اقرار کر لیا. ابھی مخلوق پیدا ہونی ہے، صدیاں گزرنی ہے اور صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی جانی ہے. تو اس نے اس علم کی بنیاد پر جو اس کے پاس تھا اس نے کہا کہ سب کو میں گمراہ کروں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں نا ان پر میرا زور نہیں چلے گا. تو یہ جو مخلص بندے ہیں یہ وہی ہیں واتبع سبیل من اناب الیہ، جن کا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف جھکے ہوئے. بھی منزل تک وہی لے جائے گا نا جو خود منزل پر پہنچا ہوا ہے یا شیطان سے بچا ہوا ہے. تو جو خود شیطان کے چکر میں پھنسا ہوا ہمیں کیا منزل دکھائے گا؟ جو خود شیطان کے داؤ کے اندر ہے وہ ہمیں کیا رہنمائی کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے کمال کلمات ہیں، واتبع سبیل من اناب الیہ، اس کے پیچھے چلو جو میری طرف جھکا ہوا ہے. چغلی کرنا شیطانی کام ہے، جھوٹ بولنا شیطانی کام ہے، تہمت لگانا شیطانی کام ہے جی، بہتان لگانا یہ شیطانی کام ہے، امانت میں خیانت کرنا شیطانی کام ہے جی، عہد کی پاسداری نہ کرنا یہ